أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح کے معنی پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے یہ 2 اجزاء ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ میزان کو آدھا بھر دیتی ہے، والحمدللہ تملأ وتملأ ما فی السماوات والارض، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتی ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان سارے ایریے کو بھر دیتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے یہ 2 پہلو ہیں۔ ایک ہے یہ بات سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، منزہ عن الخطا مبرہ عن الضعف، ہر خطا سے پاک اور ہر کمزوری سے بالاتر۔ دوسرا ہے حمد، یہ ماننا کہ ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ وہ تعریف کیا گیا ہے، اور تعریف کس کی جاتی ہے؟ خوبیوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے اور ہر قسم کے نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے، کمزوری سے پاک ہونا، خامی سے پاک ہونا، یہ کیا جاتی ہے سبحان اللہ۔ لیکن آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کے بھی 2 مفہوم ہیں۔ ایک تسبیح تو حالی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میرا بنانے والا پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان کرنا ہر چیز کا۔ لیکن اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہاں فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے
وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ چونکہ ہم قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مٹی کے ذرات بھی، درختوں کے پتے بھی، اور پرندوں پر چہچہانے والی درختوں پر چہچہانے والی چڑیاں بھی، اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی، اور سمندر میں بسنے والی مخلوق بھی، سب کے سب اللہ کی باقاعدہ کوئی تسبیح بھی کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست آل مائٹی، حکیم، دانا ہے، حکمت والا ہے، آل وائز۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اسی کا راج ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اسی کا راج ہے۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے آسمانوں اور زمین میں اس کا راج ہے، ایک ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کا راج ہے۔ یعنی اگر ہم صرف کہتے ہیں اتنی بات کہ آسمانوں اور زمین میں اس کا راج ہے، تو اس میں امکان رہتا ہے کہ ساتھ اس کے کوئی اور بھی شامل ہو سکے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اسی کا راج ہے تو پھر وہ اس حکومت میں، اس راج میں وحدہ لا شریک جو ہے وہ انڈیکیٹ ہوتا ہے۔ اور عربی کے اعتبار سے یہ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جو لوگ عربی جاننے والے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں۔ اور جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان میں دو قسم کے جملے ہیں، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ تو لام جو ہے لہو، یہ اسم نہیں ہے، یہ تو پریپوزیشن ہے۔ تو اصل جملہ جو ہے جملہ اسمیہ وہ ہے ملک السماوات والارض لہو، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یہ مبتدا ہے اور لہو اس کی خبر ہے۔ لیکن جب آپ مبتدا کو مؤخر اور خبر کو مقدم کرتے ہیں تو اس میں ایک زور پیدا ہوتا ہے، یعنی لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، آسمانوں اور زمین کا راج، آسمانوں اور زمین کی حکومت، آسمانوں اور زمین کی سوورنٹی اللہ ہی کی، یحیی و یمیت۔ اب اس کا ایک ثبوت دیا گیا کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ پھر اس سورت کی 6 آیت میں، 5ویں آیت میں پھر ایک ثبوت دیا جائے گا، یہ پہلا جملہ دہرایا جائے گا لہو ملک السماوات والارض، اور پھر ایک اور ثبوت دیا جائے گا۔ لیکن یہاں ہم اس ثبوت کو پڑھتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، یحیی و یمیت، لہذا وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور زندگی اور موت 100% اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے وہ زندگی عطا کرے اور جسے چاہے زندگی سے محروم رکھے، اور جب چاہے جسے چاہے موت دے دے، یہ کلیتاً اس کا اختیار ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے آخری اور ظاہر، کھلا، ایویڈنٹ، باطن، چھپا ہوا۔ اب یہ بات جو ہے یہ بظاہر ہماؤس کے تصور سے مشابہ معلوم ہوتی ہے کہ بس اول و آخر، باطن و ظاہر وہی ہے، حالانکہ یہ تو توحید کے اصول کے سراسر خلاف ہے۔ تو اس کی 2 ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی مناجات ہیں، ان میں ایک مناجات ہے اللہم انت نور السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں روشنی پیدا کر، وفی سمعی نورا، میری کانوں میں روشنی پیدا کر، میرے کانوں کو منور کر دے، وفی بصری نورا، میری آنکھوں کو منور کر دے، اور میرے سامنے روشنی کر دے، میرے پیچھے روشنی کر دے، میرے اوپر روشنی کر دے، میرے نیچے روشنی کر دے۔
اور پھر اس کے بعد اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے اور تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر، اور تو سب سے آخری ہے، لیس بعدک شیء، اور تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر، اور تو سب سے اوپر ہے، لیس فوقک شیء، تیرے اوپر اور کوئی نہیں، وانت الباطن، اور تو سب سے نیچے ہے، لیس تحتک شیء، تیرے تجھ سے نیچے اور کوئی نہیں۔ یہ نسبتاً اس بات کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ پھر ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے جسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ وجود کی وحدت۔ اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اصل وجود، ایبسولیوٹ وجود تو اللہ ہی کا وجود ہے، اور باقی سب وجود جو ہیں یہ ریلیٹو وجود ہیں۔ یہ ایبسولیوٹ اور ریلیٹو کی جو اصطلاحات ہیں، اس کو آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ nothing is at absolute rest and nothing is in absolute motion. Everything is in relative motion and at relative rest until and unless there is an absolute frame of reference. یعنی کوئی چیز جو ہے نہ وہ چل رہی ہے نہ وہ ساکن ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹیولی چل رہی ہے۔ مثلا ایک ٹرین جو ہے وہ دائیں سے بائیں جا رہی ہے 10 کلومیٹر کی رفتار سے یا 5 کلومیٹر کی رفتار سے، اور ایک شخص اس ٹرین میں آگے سے پیچھے جا رہا ہے 5 کلومیٹر کی رفتار سے۔ تو اب اگر ٹرین کو ریفرنس مانیں گے تو وہ یعنی یہاں سے چلا تھا یہاں پہنچ گیا، لیکن اگر آپ زمین کو ریفرنس مانیں گے تو وہ تو وہیں کا وہیں ہوگا۔ یعنی 5 کلومیٹر کی رفتار سے ٹرین آگے جا رہی تھی اور یہ 5 کلومیٹر کی رفتار سے پیچھے آ رہا تھا، تو زمین کے ریفرنس سے وہ وہیں کا وہیں ہوگا۔ تو اسے آئنسٹائن کہتا ہے کہ اصل میں موشن جو ہے وہ ریلیٹیو ہے ود ریفرنس ٹو سرٹن تھنگس، اور اگر ایبسولیوٹ ریفرنس ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ چیز ایبسولیوٹلی موو کر رہی ہے یا اس ایبسولیوٹ حوالے سے ایبسولیوٹ ریسٹ میں ہے، ورنہ ایک ریلیٹیو ریسٹ ہے اور ریلیٹیو موشن ہے۔ تو ایبسولیوٹ وجود جو ہے وہ صرف اللہ کا وجود ہے، ایبسولیوٹلی ریئل وہی ہے۔ اللہ کے ریفرنس سے ہم کیا ہیں؟ ان ریئل ہیں۔ یہ کائنات اللہ کے ریفرنس سے کیا ہے؟ ان ریئل ہے۔ لیکن ایک دوسرے کے ریفرنس سے جتنا میں ریئل ہوں اتنا آپ ریئل ہیں، جتنا میں ریئل ہوں اتنا یہ ٹیبل ریئل ہے، جتنا میں ریئل ہوں اتنا یہ گلاس ریئل ہے۔ تو ود ریفرنس ٹو ایچ ادر تو ہم ریئل ہیں، ہمارا حقیقی وجود ہے۔ لیکن جب ہم اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود سے کمپیئر کریں گے تو اللہ کا وجود ریئل وجود ہے، حقیقی وجود ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ وہ ریلیٹیولی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب اسی کو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ وجود جو ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے تو پھر نظر کیسے آ رہے ہیں؟ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے کے پیچھے ایک اور شخص بھی نظر آتا ہے، ہماری شکل کا ہوتا تو نہیں، وہ نظر تو آتا ہے بارہ۔ پھر یہ کہ اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ہم کیا ہیں؟ تو اس پر مولانا مناظر اسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک میرا خیال ہے، ایک آپ کا خیال ہے۔ میں آپ کے خیال کو، آپ کے امیجنیشن کو نہیں دیکھ سکتا، آپ میرے امیجنیشن کو، میرے خیال کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک جادوگر کا خیال ہے۔ یعنی جادوگر اپنے ول پاور کے ذریعے سے اپنے امیجنیشن کو اسٹرینتھن کر لیتا ہے اور اپنے اس امیجنیشن کے ذریعے سے میرے اور آپ کے امیجنیشن کو اوور پاور کر لیتا ہے۔ تو میں تو اپنا امیجنیشن آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ مجھے نہیں دکھا سکتے، لیکن ایک جادوگر جو ہے وہ اپنا امیجنیشن ہمیں دکھا سکتا ہے کہ وہ سامنے گھنٹہ گھر، ہم کہیں گے ہاں گھنٹہ گھر، حالانکہ گھنٹہ گھر تو وہاں پڑا ہوا۔ تو اگر ایک جادوگر کا امیجنیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کا تصور کرے، جو چیز دکھانا چاہے، تو کیا وہ ایک جادوگر کی چیز کے مقابلے میں بہت زیادہ ریئل ہو کر نظر نہیں آئے گی؟ تو شاید یہی جو ہے وہ اس کائنات میں ہے کہ اصل وجود وہ اللہ کا وجود ہے۔ یعنی اس کو آپ ضرور ڈیفرینشیٹ کریں کہ ہماؤست ایک تصور ہے، وہ تصور یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے وجود نے اس کائنات کی شکل دھاری ہے، وہ شرک ہے۔ یہ مختلف تصور ہے کہ اصل وجود، ریئل وجود، ایبسولوٹ وجود ہے ہی اللہ کا وجود، اور باقی سب وجود جو ہے وہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ہمارے اپنے ریفرنس سے یہ ریئل ہے۔ یہ فلسفے کا بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ریئلٹی، یہ ایگزسٹنس کی ریئلٹی کیا ہے، ریئلٹی آف ایگزسٹنس۔ تو ایک فلسفی جو اس مسئلے پر غور کر رہا تھا، تو آخر وہ غور کرتا کرتا اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں، کوئی ریئلٹی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب خیال ہی ہے۔ جب اٹھا اپنے ٹیبل سے وہ، تو اٹھتے ہی یعنی ٹیبل کے کونے کے ساتھ اس کا گھٹنا ٹکرایا، اس کو پیر بھی کہتے نو اٹس ریئل۔ تو ہمارے ریفرنس سے تو یہ سب چیزیں ریئل ہی ہیں، لیکن ایک ایبسولوٹ ریفرنس، اللہ تعالیٰ کا ریفرنس جو ایبسولوٹ ہے۔ اس میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں تو پھر ایبسولوٹ سینس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اسی سینس میں ہے کہ ہم وجود کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو اکیلا ہی وجود مانیں، ایبسولوٹ وجود مانیں، ریئل وجود مانیں، قدیم وجود مانیں، اور باقی سب جو ہے اس کے معاملے میں، اس کے مقابلے میں ریلیٹیو ہوں، ایبسولوٹ ایگزسٹنس ان کی نہ مانی جائے۔ تو ایبسولوٹ ریفرنس کے اعتبار سے والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور یہ 6 دن جو ہے یاد رکھیے گا اللہ کے دن ہیں، یہ ہمارے دن نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال ایک چیز اس سے یہ ثابت ہوئی، وہ بات جو میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال میں ایک عالم امر گنا ہے، ایک عالم تخلیق گنا ہے، عالم خلق گنا ہے۔ تو عالم تخلیق جو ہے، عالم خلق جو ہے، اس میں بہرحال کچھ ٹائم فیکٹر تو انوالو ہونا ہے، وہ 4 دن ہو، 10 دن ہو، 100 سال ہوں، 1000 سال ہوں، 20,000 سال ہوں، بہرحال دیر ہیز ٹو بی اے ٹائم۔ تو اس ٹائم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی 6 دن جو ہے ان کا ریفرنس دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دن جو ہے 10,000 سال کا دن بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اور قیامت کے دن کی جو لینتھ ہے وہ 50,000 سال بھی آئی ہے ہمارے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی دن ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استویٰ علی العرش، اور پھر وہ عرش پر قابض ہوا۔ عرش کیا ہے، یہ بھی ایک بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں علم کلام کے، علم کلام کہتے ہیں فلسفی آف ریلیجن کو، تو اسلامی علم کلام جو ہے اس میں بہت سے گروہ ہیں، کچھ جو ہیں وہ اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آئیڈیلسٹ کہلاتے ہیں۔ تو جو ظاہر والے ہیں ان کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا عرش ہے، وہ ہم مانے کہ باقاعدہ اس کا ایک تخت ہے، ذہن میں ایک تصور لائیں اس تخت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پہلے آسمان پہ آتا ہوں، تو باقاعدہ آپ کو تصور ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آیا ہے۔ بلکہ وہ ایک دلچسپ بات ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خطبہ جمعہ میں یہ حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ رات کو آخری پہر پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیسے نزول فرماتا ہے، تو انہوں نے ممبر سے سیڑھیاں اتر کر دکھا دیا کہ ایسے نزول فرماتا ہے۔ ایک تو ہے یہ اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب استعارے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود ہو یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری باتیں ہوں، یہ سب استعارے ہیں، ان کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بین جو ہمارا ان جنرل اہل سنت والجماعت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ایک عرش ہے، تو ہم مانیں گے کہ ہاں اللہ کا عرش ہے، لیکن کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے، we have no idea، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم مانیں گے کہ اللہ کا عرش ہے۔ لیکن جو بات محسوس ہوتی ہے کہ دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا، وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی ایک وہ ورلڈ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، وہ روحانی ورلڈ، اس روحانی ورلڈ کا جہاں کنیکشن ہوتا ہے اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ، تو وہاں کوئی وہ سینٹر ہے جس سے یہ پورا فزیکل ورلڈ جب وہ کنٹرول ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے تعبیر کیا ہے۔ واللہ عالم، یہ میں نے صرف ایک
یعنی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن ہم اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یہ سب آیات مشتبہات ہیں، ان کی کوئی صحیح انٹرپریٹیشن ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہاں مانیں گے کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کے پاس سے آیا ہے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو راستہ دکھانے کے بعد کج نہ کرنا، گمراہ نہ کرنا، اور بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. تو وہ دعا ہے کہ جو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے ایسے مسائل پر. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اور اس عرش میں بھی اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ رہی ہے. لہذا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان پہ چڑھتا ہے اور جو آسمان سے نیچے اترتا ہے. یعنی ساری ڈائمینشنز کو کور کر لیا. یعنی ایوری موومنٹ ان دس یونیورس از نون ٹو اللہ. اوپر ہو، نیچے ہو، اندر ہو، باہر ہو، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور جو آسمان سے نیچے اترتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اب یہاں بھی جو مثال ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو آپ کوئی فزیکل ریالٹی مانیں تو اس فزیکل وجود کے اعتبار سے اگر اللہ ادھر ہے تو ادھر نہیں ہونا چاہیے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہونا چاہیے، اوپر ہے تو نیچے نہیں ہونا چاہیے، نیچے ہے تو اوپر نہیں ہونا چاہیے، دائیں ہے تو بائیں نہیں ہونا چاہیے، بائیں ہے تو دائیں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو آپ اس کو کوئی یعنی ایبسلیوٹ حقیقت مانے اور اس سے بہت بیونڈ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کو آپ ایبسلیوٹ مانیں اور اس کائنات کو ریلیٹو مانیں کہ اس کی تخلیق ہے، تو بڑھئی جس نے یہ میز بنایا ہے اگر وہ اس طرف کھڑا ہو تو اس طرف نہیں ہوتا، اور اس طرف کیا ہو رہا ہے اسے نظر نہیں آ سکتا، ادھر ہو تو ادھر کیا کچھ ہو رہا ہے اسے نظر نہیں آ سکتا. اور اگر اس کائنات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی سم تھنگ لائک امیجنیشن کا ہو، اس کا خیال، اس کا تصور، تو پھر اپنے تصور میں انسان ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اوپر بھی، نیچے بھی، اندر بھی اور باہر بھی. تو وہ زیادہ یعنی قرین قیاس چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہوتے ہو وہ موجود ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے. اب آئی وہ بات دوبارہ، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، آسمانوں اور زمین کا راج، آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے. اب ایک اور ثبوت دیا جا رہا ہے اس کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے. فائنل ریفری جو ہے تمام ایشوز کا وہ اللہ تعالیٰ ہوگا. اور یہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی دلیل ہے. یعنی اگر ایشوز جو ہے وہ حکومت کے علم میں لائے بغیر نیچے ہی مکمکہ ہو جائے تو وہ حکومت کی نااہلی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حکومت نے ایک قانون بنایا ہوا ہے لیکن اس قانون سے پرے پرے نیچے نیچے مکمکہ ہو جائے تو یہ حکومت کی نااہلی ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ سوورن ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، لہذا سارے کے سارے ایشوز جو ہیں ترجع الامور، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اس کی طرف ریفر کیے جائیں گے، اور وہ تمام ایشوز کا فائنل ریفری ہوگا. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو سینے کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی یہ علم کے لیولز ہیں. کل انشاءاللہ ہم سورہ تغابن پڑھیں گے، یہ اگلی نشست میں ہم پر سورہ تغابن پڑھیں گے، تو وہاں یہ بات جو ہے وہ آئے گی. اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک بڑی زبردست آیت ہے کہ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. یعنی حالانکہ پہلے میں ساری بات آ گئی تھی، لیکن ایک سٹیپ اور واضح کر دیا، اس کو اگلے سٹیپ پہ اور واضح کر دیا. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو سینے کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو آئی سی یوز ہوتے ہیں، انٹینسو کیئر یونٹس، ان میں یعنی آپ جاتے ہیں مریض کو دیکھنے کے لیے تو اس کے سرہانے جو ہے وہ مانیٹر لگا ہوا ہوتا ہے. اس پہ آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ ایک تو ای سی جی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی آپ نیچے دیکھتے ہیں تو پلس ریٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ نظر آتا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں تو بلڈ پریشر بھی اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو قیامت کے دن جب ہمارے ریکارڈز ہمارے سامنے لائے جائیں گے تو ایک تو ہماری کھلی اور چھپی ویڈیوز جو ہیں وہ ساتھ آئیں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہماری نیتوں کا جو حال ہوگا، ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہوگی، وہ بھی اس پر ڈسپلے ہو رہی ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہوا، بہت ہی گلوریت انداز میں اور بڑے ہی فلسفیانہ زبان کے اندر. اب اس کے بعد دعوت دی جا رہی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. یعنی ہے تو سب کچھ اللہ کا، در حقیقت مالک ہر شے خدا، در حقیقت این امانت چند روزہ نزد ماست. ہمارے پاس تو یہ سب کچھ امانت ہے نا، لیکن جس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں امین بنایا ہے، جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں نا. ذہانت ہے، بولنے کی طاقت ہے، لکھنے کی طاقت ہے، ایکسپلین کرنے کی طاقت ہے، جسم کا خون ہے، اس کا زور ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے انسان کو. اس سب میں سے خرچ کرو. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی، اس سب میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، اور وہ لوگ تم میں سے جو ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا اجر ہے. اب یہ دو جو یہاں پر حکم آئے، مانو اور خرچ کرو، اب یہ اس صورت کا تھیم بن جائیں گے آگے. کچھ آیات آپ کو ملیں گی جن میں ایمان کی موٹیویشن ہوگی، اور کچھ آیات ملے گی جن میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے گا. بڑی زبردست صورت ہے یہ. اب پہلے 2 آیات آئیں گی ایمان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ حدید سے، اب یہ اکٹھی 10 مدنی صورتیں آئیں گی، اور یہ سب کے سب جو ہیں ان کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری 5 سال ہیں، یعنی سیکنڈ ہاف آف دا لائف آف دا پروفٹ ایٹ مدینہ. جیسے ہم نے وہ مکی صورتوں میں ڈویژن کی تھی نا، کہ جو پہلے 2 مکی صورتوں کے سلسلے ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور سورہ یونس تا سورہ مومنون، یہ آخری 4 سالوں میں مکی زندگی کے. اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں مکی صورتوں کے سلسلے سورہ قاف سے آنورڈ، یہ ہیں پہلے 4 سلسلوں میں نازل ہونے والے، اور درمیانی 2 جو ہیں وہ درمیانی 4 سالوں کے اندر نازل ہونے والے. اب یہ جو ہیں سورہ بقرہ کا زمانہ نزول غزوہ بدر سے پہلے، سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد، سورہ آل عمران غزوہ احد کے بعد، سورہ توبہ کا اکثر حصہ غزوہ تبوک کے موقع پر، سورہ احزاب غزوہ احزاب کے بعد. یعنی یہ تو ہے، لیکن یہ جو 6 صورتیں آ رہی ہیں، 10 صورتیں آ رہی ہیں، یہ ان کا تقریباً تمام کی تمام آیات جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حیات طیبہ کے مدنی دور کے سیکنڈ ہاف میں نازل ہوئی ہیں.
دوسری ان کے بارے میں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ ان میں خطاب جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے ہے، صادق الایمان مسلمانوں سے بھی ہے، اور کمزور ایمان والے مسلمانوں سے بھی ہے، اور منافقین سے بھی ہے، لیکن کفار کو ان آیات میں خطاب نہیں ہے۔ کنایتاً کوئی اور ریفرنس ہوگا، جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ البتہ بنی اسرائیل سے خطاب، اہل کتاب سے خطاب ہے، یا ان کا ذکر ہے بطور ریفرنس کے، کہ دیکھو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، تم بھی کہیں یہ نہ کرنا، انہوں نے یہ حماقت کی تھی، تم بھی کہیں یہ حماقت نہ کرنا، انہوں نے اس پہلو سے کمزوری دکھائی تھی، تم بھی کہیں یہ کمزوری نہ دکھانا۔ تو خطاب چونکہ اہل ایمان سے ہے، اب اہل ایمان ہی سے کہا جا رہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُونَ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ایمان لاتے یہاں پر ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ کو مانتے ہو، دوسری طرف اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے رب پر یقین رکھو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لے رکھا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب ہم اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم پر بھروسہ کریں گے، ہم تجھ پر یقین رکھیں گے، اور ایمان لانے کے بعد بھی تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، لیکن اللہ پر یقین وہ ٹٹولنے سے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اب اگر ہم یہ فیل کریں کہ یس اٹس اے پرابلم، اور یہ بھی سامنے آئے کہ ہاں یقین ہونا تو چاہیے، تو پھر اس مرض کا کوئی علاج بھی ہے؟ علاج آ رہا ہے آگے، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی تو ہے اللہ جو اتارتا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات، واضح آیات، کھلی آیات، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی میں۔ یعنی قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ سورس آف ایمان ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھ پر پڑھیں گے، تلاوت کریں گے اس کی، تو اس سے قلب میں روشنی پیدا ہوگی، وہ جو ایمان کو زنگ لگ رہا ہے وہ زنگ دھلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد، ان هذه القلوب ہونا چاہیے، ان هذه القلوب لتصدع، بے شک ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب وہ پانی کے ساتھ ان کانٹیکٹ آئے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ لوہے کو زنگ لگنے سے تو ہم بجا لیتے ہیں، اس پر تیل مل کر یا اس کی پالش کر کے یا اس پر نکل چڑھا کر، لیکن دل کا بھی کوئی علاج ہے اس زنگ سے بچانے کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بڑا نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا ظہور کیا تھا؟ علم القرآن۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ چونکہ بڑا شفیق اور مہربان ہے اور ہمارے دلوں کو اندھیروں سے پاک کرنا چاہتا ہے، لہذا اس نے اپنی آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اب دو آیات آ رہی ہیں انفاق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کتراتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کا بھوکا ہے، آسمانوں اور زمین کا اصل وارث تو وہی ہے۔
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی فتح سے پہلے. یعنی مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور جو لینے والا ہے جس کے لیے تم خرچ کر رہے ہو وہ صرف کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی بھی دیکھتا. وہ مقدار اور تعداد کو نہیں دیکھتا، ویٹیج کو بھی دیکھتا ہے. وزن کتنا بھاری ہے، کم اور زیادہ تو ہے ہی ہے، بھاری کتنا ہے. اب بھاری ہونے کی ایک مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو انفاق کریں، خرچ کریں فتح سے پہلے اور اللہ کے راستے میں جنگ کریں. فتح سے مراد جو ہے دو لیے گئے ہیں، فتح مکہ سے پہلے بھی لیا گیا ہے اور صلح حدیبیہ سے پہلے بھی لیا گیا ہے. ہم سورہ فتح میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے، واضح فتح قرار دیا ہے. مقصد کیا ہے کہ ایک ہے اسلام پر قسم پرسی کا دور ادھر، اور ایک ہے اسلام کے غلبے کا دور جو شروع ہوا صلح حدیبیہ سے. تو جس نے قسم پرسی کے دور میں خرچ کیا، یعنی یہ گمان کرتے ہوئے کہ مجھے یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو گویا اس نے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، لہذا اللہ کی نظر میں اس کی ویٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے. تو تم میں سے برابر نہیں ہے وہ کہ جنہوں نے مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی فتح سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ، یہ بہت بلند مرتبے والے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جو یہی دو کام کریں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں اور جنگ بھی کریں لیکن فتح کے بعد. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ اللہ کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے. اس نے تو واضح کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اپنے سامنے پائے گا. تو اجر تو سب کو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو قدر و قیمت اس مغلوبیت کے دور میں خرچ کرنے والے کی ہے وہ بعد میں خرچ کرنے والے کی نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. اب اللہ کو قرض دینا یہ ایک محاورے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہیں یہ ری پے کروں گا. اس معنی میں یہ قرض. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، کہ وہ اس کو اس کے لیے ملٹیپلائی کر دے، بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اب وہ لوگ کہ جو ایمان اور انفاق کرنے والے ہیں یعنی سچے مومن، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی ان کے سامنے اور ان کے داہنے ہاتھ. یعنی وہ جو عام طور پر ہم پل صراط کے نام سے پہچانتے ہیں، وہ پل تو عربی زبان کا لفظ نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی ایسی پرخطر تنگ جگہ ہے کہ جس میں سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا. وہ جس کے بارے میں عام ہماری زبان میں کہا جاتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والی. اب وہاں پر اندھیرا ہوگا بالکل، لیکن جو ایمان والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں انہیں دو بیمز ملیں گی روشنی کی، جو بالکل اس کے پاؤں کے اوپر فوکس ہوں گی جہاں اس نے پاؤں رکھنا ہے. تو
تو نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، تو ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے داہنے ہاتھ آگے آگے دوڑ رہی ہوگی. بشراکم الیوم، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنات، باغات کی، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات کے نیچے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی سدا ان میں رہنے کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. یعنی میٹرک کا امتحان کرنے میں پاس کر کے بھی کامیابی ہوتی ہے اور پی ایچ ڈی کر کے بھی کامیابی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے جنت کا حصول، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ مل جانا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب اسی راستے پر منافقین بھی چل رہے ہیں، یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں جو ان کے ساتھ ہی دنیا میں رہتے تھے، ایک ہی جگہ ان کا رہن سہن تھا، سلام دعا تھی، آنا جانا تھا، میل ملاپ تھا، اور یہ ایمان والے بڑے کرٹیس لوگ تھے، بڑے بااخلاق لوگ تھے، روکھے نہیں تھے. لیکن اس دن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الاؤڈ ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ بھیم تو پڑے گی ان کے اپنے پاؤں کے اوپر. اب اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو، ہمارا بھی انتظار کر لو. نقتبس من نورکم، قبس کہتے ہیں چنگاری کو، اقتباس چنگاری حاصل کرنا. نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کوئی چنگاری پا لیں، کوئی شعلہ لے لیں، کوئی بیم جو ہے وہ ہماری طرف بھی ریفلیکٹ ہو جائے. یہ وہی کیفیت ہے کہ کسی اندھیری گلی میں رات کے وقت کچھ لوگ جا رہے ہوں، ان میں سے ایک آدمی کے پاس کوئی ٹارچ ہو یا موبائل فون ہو روشنی والا، وہ فٹافٹ اپنا راستہ دیکھ کے گزرتا چلا جائے. باقی پچھلے لوگ کیا کہیں گے اس سے؟ وہ یار کو ساڈا بھی انتظار کر لا، کوئی تھوڑے جا رخ پیچھے بھی کر دے، اسی بھی راہ دیکھ لئیے. بالکل اسی طرح حسن طاق انداز سے منافقین مومنوں سے کہیں گے. لیکن قیل ارجعوا، کہا جائے گا، کون کہے گا؟ یعنی غیب کی آواز آئے گی. مومنوں کی یہ جو مروت ہے اس کے خلاف ہے کہ وہ ٹکا سا جواب دے دیں، لہذا کہا جائے گا. اس کو پیسو وائس میں کہا ہے، کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اور روشنی لے کر آؤ. یہ روشنی یہاں نہ بانٹی جاتی ہے، نہ بکتی ہے، نہ ادھاری دی جا سکتی ہے، ہاں دنیا سے کما کے لائی جاتی ہے. لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، یو کین، دنیا میں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ اور وہاں سے روشنی کما کر لاؤ، حاصل کر کے لاؤ. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ اہل ایمان جنت میں پہنچ گئے اور منافقین جہنم میں گر گئے. اب درمیان میں جہنم کی فصیل آ گئی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک فصیل ہوگی کہ جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس دیوار کے اندر کی طرف رحمت ہی رحمت ہوگی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہی عذاب ہوگا. يُنَادُونَهُمْ، منافقین اہل ایمان کو پکاریں گے، أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، بھائیو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم ایک ہی محلے میں نہیں رہتے تھے؟ ہمارے گھر ساتھ ساتھ نہیں تھے؟ ہمارا آنا جانا نہیں تھا؟ ہماری لیک نہیں تھی؟ اور تم اتنے بے مروت بھی نہ تھے؟ آج کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نے ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی اور تم روشنی میں چلتے ہوئے آ گئے اور ہم گر گئے جہنم کے اندر؟ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قَالُوا بَلَىٰ، اب ایمان والے جو ہے انہیں جواب دیں گے بلا، یس انڈیڈ، کیوں نہیں، واقعی. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ،
لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔ قرآن مجید کی زبان میں فتنہ جو ہے وہ مال اور اولاد ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن میں آئے گا، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں مال اور اولاد کی محبت رکھی ہے امتحان لینے کے لیے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مطلب کیا ہے کہ تم مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ یہ محبت تو ہے لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تربص کہتے ہیں فارسی میں گو مگو کو، لیکن وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اگرچہ، لیکن وہ ذرا گاڑی اردو ہے۔ انگریزی کا اگر میں لفظ استعمال کروں تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اسٹیٹ آف انڈیسیژن، انسان کا فیصلہ نہ کر پانا کہ کدھر جاؤں، کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ یہ ہے تربص، کہ ایک واز سنا، ایمان ذرا بیدار ہوا، جی میں آیا کہ بس سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے، چھوڑو چھڈو پرے سارے دنیا چ میرے آنوں، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے پھر اسی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ تربص، گو مگو، یہ طے نہ کر پانا کہ میں کدھر جاؤں۔ قرآن مجید میں آخرت کی باتیں پڑھتا ہوں تو جی تو چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے خلاصی حاصل کر لی جائے، جنت میں چلا جاؤں، لیکن جب واپس آتا ہوں گھر بار میں، کاروبار میں، تو اس کی لذت جو ہے وہ انسان کو کھینچ لیتی ہے۔ یہ تربص ہے، یعنی تم نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تم تربص میں پڑ گئے۔ وَارْتَبْتُمْ، پھر تیسرا سٹیپ ہے، پھر تمہیں شک ہونے لگا۔ ریب کہتے ہیں نا شک کو، لا ریب فی، اسی سے ارتیاب، شک میں پڑ جانا۔ وَارْتَبْتُمْ، پھر تم شک میں پڑ گئے۔ یہ شک کیا ہے؟ یہ شک ہے دین کی بنیادی باتوں میں شک پڑنے لگے۔ پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی ہے، مولوی ہمیں لگے رہنے تو نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ یعنی اس قسم کے خیالات کا آنا، اور پھر انسان تقریباً یہ تو طے کر لیتا ہے کہ میں نے کرنی یہی حرام خوری ہے، اور چونکہ اب مسلمانی کا ٹھپا بھی لگا ہوا ہے، وہ اس سے بھی واپس نکلنا نہیں چاہتا۔ اب کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے؟ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اللہ اللہ خیر سنا۔ جھوٹی تمنائیں، وشفل تھنکنگ، ایسی باتیں جو ہیں ان کو دل میں بٹھانا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو آخری سٹیج ہے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں جھوٹی تمناؤں نے دھوکہ دیا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یعنی قرآن مجید میں پہلے پارے کے اندر دوسرے ہی رکوع میں کہا گیا تھا نا کہ فی قلوبہم مرض، منافقین کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ تو نفاق یا منافقت جو ہے یہ ایک بیماری ہے، اور کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری تو ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ اور ہماری میڈیسن کی کتابوں میں کیسے ہوتا ہے؟ ٹیبرکلوسس، ٹی بی بیماری ہے، اوپر ہیڈنگ ہوگا، پھر اس کی ڈیفینیشن ہوگی، پھر اس کے بعد کازز، ایٹیالوجی، اور اس کے بعد پھر پیتھوجینیسس کہ یہ بیماری ڈیولپ کیسے ہوتی ہے۔ تو نفاق کے مرض کا پیتھوجینیسس یہاں پر بیان کر دیا کہ یہ بیماری کیسے ڈیولپ ہو کر پکی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے انسان غافل ہو کر مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، پھر گو مگو میں جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، دیندار بنوں یا دنیا دار بنوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا شروع ہوتی ہے کہ پھر جو دین کے بنیادی عقائد اور بنیادی تصورات ہیں
ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات لاحق ہونے لگتے ہیں، اور پھر انسان فیصلہ کر لیتا ہے کرنی میں نے حرام خوری ہے، اور پھر اپنے آپ کو جھوٹی تمناؤں سے سیٹسفائی کرتا ہے۔ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ برحمت وہ بے نیاز کرے۔ اب بات تو بڑی زبردست ہے، علامہ اقبال کے زمان میں کوئی ہلکی بات تو نہیں ہوتی، بڑا زبردست بات ہے کہ ہاں باقی اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس نے کیوں خام خواہ مجھے پکڑنا ہے، اے مولوی مارتے رہتے ہیں۔ تو یہ پیتھوجینیسس ہے نفاق کے مرض کا، کہ نفاق کیسے دل میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ نمبر 1، تم نے مال اور محبت، مال اور اولاد کے فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ پھر تم تربص میں چلے گئے، اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے گئے، پھر تمہیں شکوک و شبہات لاحق ہونے لگے، اور پھر جھوٹی تمناؤں سے کا سہارا لے کر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے دنیا داری رہنا ہے، آخرت میری پرائرٹی نہیں ہے، دنیا ہی میری پرائرٹی ہے، یہی میں نے جینا ہے، وہی میں نے، اور اگر آ گئی آخرت تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں ہوں گے چھڑانے والے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں الغرور، اس دھوکے باز نے یعنی شیطان نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے کیا جائے گا۔ یعنی منافق جو ہے اس کا انجام بالکل کافروں جیسا ہو جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا گھر آگ ہے، یا مولاکم، وہی تمہاری رفیق ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ What a bad end is that۔ اب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نفاق ایک بیماری ہے، اور بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا۔ اور بیماری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سائنز اینڈ سمپٹمز سے۔ اب جب سائنز اینڈ سمپٹمز سامنے آتا ہے تو انسان بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ وہ جی مجھے مہینہ ہو گیا کھانسی ختم نہیں، دیکھ رہے ٹی بی تو نہیں ہو گئی۔ اب یہ سائنز اینڈ سمپٹمز اگر ہمیں اپنے اندر بھی نظر آئیں، اور اکثر و بیشتر ہمارا حال تو ایسا ہی ہوگا، تو پھر ایک تشویش، what to do، وے آؤٹ کو ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں؟ وما نزل من الحق، اللہ کی یاد اور اس کے لیے جو اللہ نے نازل کیا ہے حقیقت میں سے، حق میں سے، یعنی قرآن مجید۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور مسلمانوں کو بھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فطال علیہم الامد، یعنی اہل کتاب یہود، فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک زمانہ بیتا، فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ دلوں کی سختی جو ہے یہ بھی ہر زبان میں اس کا کوئی نہ کوئی محاورہ ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا۔ غالب کا شعر آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت۔ اب پتھر کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ دل جو ہے اس کی اصل کوالٹی کیا ہے؟ نرم ہو۔ دل کی نرمی اس کا پازیٹیو سائن ہے، اس کی ہیلدی ہونے کی علامت ہے، اور دل کی سختی پتھر بن جانا، پتھر دل، کٹھور دل، سخت دل، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری کی علامت ہے۔ تو کیا ابھی ان کے لیے وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور قرآن مجید کے لیے نرم ہو جائیں، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور زمانہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بھر آتا ہے،
یہ دل بھرانا اردو کا محاورہ ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن سخت دل انسان وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل بھر نہیں آتا. وہ ہمارا تجربہ ہے ڈاکٹرز کا کہ پہلا آپریشن دیکھنے پہ وہ شوق ہو جاتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بھی، اور پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے بھی ہم کاٹتے پڑتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو ود دی پیسج آف ٹائم تجربے سے وہ سختی آتی ہے دل کے اندر. اب اگر وہ سختی جو ہے وہ عام معاملات میں ہو تو خیر ہے، ایک ڈاکٹر کے لیے ہو تو پھر تو چلیے اس نے کام کرنا ہی ہے. لیکن اگر وہ سختی قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے انسان کی تو پھر وہ بڑا نقصان کا کام ہے. تو قرآن مجید کے لیے انسان کا دل نرم رہنا چاہیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی وفد باہر سے آیا اور حضرت ابوبکر نے انہیں قرآن مجید سنایا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاکذا کنا ولکن قست القلوب، ہمارا بھی پہلے یہی حال ہوا کرتا تھا کہ قرآن مجید سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے. تشویش حضرت ابوبکر کی کہ اب قرآن سن کر ہمارا دل بھر نہیں آتا. تو اب واپس یعنی نفاق تو دل میں پیدا ہو گیا ہے، اب للکارا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے اور قرآن مجید کے لیے نرم ہو جائیں؟ آج ہمارے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ میں 59 سال کا ہو گیا، آپ میں سے کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا. تو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم قرآن مجید کی طرف مائل ہو جائیں؟ یہ زندگی ایسے ہی گزارنی ہے. کچھ اپنے لچھن بدلنے ہیں، اپنے طور اتوار تبدیل کرنے ہیں، ایسا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. اب ریمیڈی آ رہی ہے. پہلے تو یعنی متوجہ کیا گیا کہ بھئی کدوں حال ہی نہیں ٹائم ہویا. یعنی عام ایک تصور ہے نا کہ بڈھے بارے، یعنی پرانا تصور تو یہ تھا نا کہ 60-70 سال کے ہو جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ، ریٹائر ہو جاؤ تو پھر حج کرنے کے آؤ، تو پھر حج پر یعنی شیو جو بڑھاؤ احرام کے دوران، تو بس اس کے بعد پھر شیو نہ کراؤ، بس یہ اب وقت ہے کہ اب اگلی تیاری. حالانکہ کوئی سرٹیفکیٹ تو لے کے آیا نہیں کہ ریٹائر ہونے کا وقت ملے گا. کتنے ہی ہمارے دوست، ہمارے کلاس فیلوز جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے 24 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا. تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. لہذا ایز سون ایز پاسبل ہمیں اب آنا چاہیے اس راستے کی طرف. یہ جو نفاق کا راستہ، یہ جو نفاق ہمارے دلوں میں بیماری پڑی ہوئی ہے، اس بیماری سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، ورنہ یہ ہمیں لے ڈوبے گی. اب اس کا علاج بیان کیا جا رہا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اب یہ بہت محاورے ہیں نا، دل کا سخت ہو جانا، دل کا مردہ ہو جانا، دل کا سیاہ ہو جانا، پتھر ہو جانا. اب ایک محاورہ کیا ہے؟ دل کا مردہ ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. تم کیوں مایوس ہو کہ اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہے تو یہ پھر نرم نہیں ہو سکتا. مردہ زمین سخت ہوتی ہے نا، تو وہ کیسے نرم ہوتی ہے، کیسے پروڈکٹیو ہوتی ہے؟ یعنی بیرن لینڈ جو ہے وہ تو کوئی پروڈیوس نہیں کرتی نا، لیکن جب وہ اثر نو نرم ہو جاتی ہے اور اوپر اللہ کی طرف سے بارش جو ہے وہ برستی ہے، تو پھر وہ بنجر زمین بھی پھر زرخیز بن جاتی ہے، پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. اب اگر تمہارا دل بھی سخت ہو گیا ہے تو گھبراؤ نہ، مایوس نہ ہو. یہ نہ طے کر لو کہ بس جی ہن تاں اسی مرنا ہی ہے، ساڈا ستیہ ناس تو ہو گیا، پھر کوئی سبا ستیہ ناس صحیح. یہ اب سارے محاورے ہیں نا. نہیں، یہ مایوسی کی باتیں ہیں. اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها
بے شک اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تم کیوں گھبرا رہے ہو کہ تمہاری دل میں دوبارہ زندگی کی لہر نہیں دوڑ سکتی؟ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، انہیں سینس آئے۔ ان المصدقین والمصدقات، اب دو سٹیپس ہیں مردہ زمین کے زندہ ہونے کے۔ ایک سٹیپ کیا ہے کہ کسان جو ہے اس میں ہل چلاتا ہے، اور دوسرا سٹیپ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بارش برساتا ہے۔ اب حل کیا ہے؟ دل سخت کیسے ہوا تھا، نفاق کیسے بنا تھا؟ مال اور اولاد کی محبت سے۔ اب اپنے دل سے مال کی محبت کو کھرچو، یعنی جیسے ہل چلا کر آپ اس زمین کو نرم کرتے ہیں نا، کھودتے ہیں، اپنے دل میں سے مال کی محبت کو کھرچو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، يُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے ان کا قرضہ جو کچھ وہ اللہ کو دے رہے ہیں وہ بڑھا دیا جائے گا، ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے ایک عزت والا اجر ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حل ہے۔ دل کا حل کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرو۔ وہ مال جس نے تمہارے دل کو پتھر بنا دیا ہے، اس مال کو کھرچو اس میں سے، اور پھر قرآن مجید کی بارش کرو ایمان کے حصول کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیاری تمثیل ذہن میں آ رہی ہے کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری ہونے کا خطرہ ہے اور نہ کیڑا لگنے کا ڈر۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ ہمارا مال جو ہے وہ دنیا میں انویسٹ ہوا ہے، تو دن رات ذہن میں وہ دنیا ہی گھومتی رہتی ہے۔ اگر یہ مال، یہ اوقات، یہ دین میں انویسٹ ہوں گے تو خیال کس چیز کا آئے گا دن بھر؟ پھر دین ہی کا آئے گا، اللہ ہی کا آئے گا، آخرت ہی کا آئے گا۔ تو مال کی محبت دل سے کھرچو اور پھر ایمان کی بارش کرو۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ اپنے رب کے ہاں صدیقین اور شہداء ہوں گے۔ یعنی انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے درجے کن کے ہیں؟ صدیقین اور شہداء کے۔ یعنی وہ جو کہا تھا کہ کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں؟ اور اللہ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، کیا تمہارے دلوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تمہارے پتھر دلوں کو دوبارہ سافٹ نہیں کر سکتا؟ اور مایوس نہ ہونا کہ یو ہیو لاسٹ، نہیں، تم ہمت کرو، مقام صدیقیت اور مقام شہادت تک بھی پہنچ سکتا ہو۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کی روشنی بھی۔ یہ روشنی سمجھ گئے نا آپ، وہ جس کا ذکر پہلے آیا تھا کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ جو ہے وہ آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، تو انہیں ان کا اجر بھی ملے گا اور ان کا نور بھی قیامت کے دن ملے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ چونکہ دنیا کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا ورسز آخرت آ رہا ہے، تو دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بڑی زبردست ایک بات کہی جا رہی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مختلف مقامات پر کہیں اس کو لاو کہا گیا، کہیں لہو کہا گیا، کھیل، کہیں تماشا، کہیں اس کی نفی کی گئی، لیکن یہاں 5 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو بس کیا ہے؟ لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ جان لو، یاد رکھو، دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا، بناؤ سنگھار، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بازی لینا ہے۔ لائب کھیل، لہو، انجوائمنٹ، تماشا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کا جو تصور ہے، یعنی ایک ہے کھیل، پلے تو ہوتا ہے اس کے لیے جو کھیل رہا ہو، باقیوں کے لیے کھیل کی حیثیت بھی کیا ہے؟ اٹس اے پارٹ آف انٹرٹینمنٹ، وقت گزاری اچھی ہوتی ہے۔ پھر انٹرٹینمنٹ کے بے شمار شعبے ہیں، ڈسکو ہے، بہت اونچا میوزک سننا ہے، پب میں جا کر شراب پینا ہے، ٹرینکولائزرز لینا ہے۔ یعنی ان کا حاصل کیا ہے کہ حقائق سے اپنے آپ کو ذرا پھک بجا لینا، ان سے صرف نظر کرنا، حقیقت نہ فیس کرنی پڑے اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کر کے ذرا ریلیکس ہو جائے۔ درمیان میں زینت۔ زینت کے لفظی معنی ہیں اٹریکشن، یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، ٹو بیکم اٹریکٹیو۔ یہ بھی ایک ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میں بھی امپریسو گفتگو، امپریسو لباس، امپریسو ٹال جھال رکھنا چاہتا ہوں، آپ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ بھی ہماری آبزرویشن ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اگر آپ انہیں غور سے دیکھیں تو یہ انسان کی زندگی کی سٹیجز ہیں۔ بچپن جو ہے انسان کا وہ صرف کھیل ہوتا ہے۔ یہ جدید نفسیات والے ازمپشنز کرتے رہتے ہیں کہ نہیں بچہ جو ہے وہ کھلونے بھی کھیلتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ بتائیں کیا بات ہے پھر؟ وہ ٹلے جتنے مزے لگاتے رہے گلی ڈنڈے والے، ٹلہ تو لگ گیا ورنہ تو گلی وہی پڑی ہوتی ہے۔ لیکن اصل کھیل کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی پہلی سٹیج ہے کھیل اور دوسری ہے لہو۔ فرق کیا ہے؟ اس فرق کو یوں سمجھیے کہ ایک بچہ، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی پر وہ ایک چھوٹا سا سکٹ دکھایا کرتے تھے کہ دو بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں گلی میں کھیلتے ہوئے، اور لڑے اور ایک نے دوسرے کا قمیض پھاڑ دیا۔ اب وہ بچہ گھر گیا اور اس کی ماں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا جی وہ فلانے بچے نے مارا ہے۔ وہ اس کے گھر چلی گئی اور اس کی ماں سے لڑنا شروع کر دیا، اور ادھر سے اس کا باپ آ گیا اور یہ بھی اس کا باپ بھی آ پہنچ گیا، مردوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی لڑ ہی رہے ہیں اور بچے دونوں جو ہیں تھوڑی دیر کے بعد سائیکل پر بیٹھے ہوئے خوب ہنستے کھیلتے ہوئے جو جا رہے ہیں۔ یہ ہے کھیل، جسٹ پلینگ۔ یعنی کوئی اس کا کیا ہوا تھا ابھی 10 منٹ پہلے کیا ہوا تھا بھول گیا اور اب پھر نئے سرے سے ایک ہو گئے۔ یہ کھیل ہے، وہ جو کہا جاتا ہے سپورٹس مین اسپرٹ، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہارو اور پھر جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو مبارکباد بھی دو ہمت کر کے، کہ کھیل ہے۔ لیکن وہی بچہ جب 18-19 سال کا ہوتا ہے، وہی بچہ تو کالج میں کسی نے اس پر کوئی فکرہ چست کیا، مارا بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں پھاڑے، فکرہ چست کیا۔ اب وہ ہاسٹل میں آ کر بھی اور گھر میں آ کر بھی اسے سوچتا رہتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا، کیوں کہا، بے عزتی ہو گئی میری۔ اب جب اسے یہ بات زیادہ پریشان کرے گی تو وہ کیا کرے گا؟ ٹرینکولائزر لے گا، منشیات کے پیچھے جائے گا، یا ڈسکو میں جائے گا، تیز میوزک سنے گا، یا پب میں جائے گا، شراب پیے گا۔ ان سب کا مقصد کیا ہوگا کہ کسی طرح یہ بات مجھے بھول جائے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یعنی اب یہ اسی بچے کی دوسری سٹیج ہے۔ دوسری اور تیسری سٹیج میں کیا فرق ہے؟ دوسری سٹیج میں کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہے، اور تیسری سٹیج میں زینت ہے۔ ان میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ یعنی 16-17 سال سے لے کر 25-26 سال تک کے جو نوجوان ہیں ان کے بیڈ روم میں آپ جا کے دیکھیں یا ہاسٹل پہ کمرے میں جا کے دیکھیں، یعنی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
ہر چیز بکھری پڑی ہے. یعنی صبح وہ کالج گیا ہے کپڑے اتار کر تو وہ کپڑے وہ یوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا ان کی حالت ہے. اور میلے کپڑے پہن کے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے, بال بکھرے ہوئے ہوں تو زیادہ مزہ آ رہا ہے, جین کی پینٹ پھٹی ہوئی ہو تو زیادہ مزہ آ رہا ہے. لیکن وہی بچہ جب جاب میں جاتا ہے, شادی کرتا ہے, تب وہ 3 پیس سوٹ پہن کر 3 سمتوں سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اپنے آپ کو, یوں دیکھتا ہے, پھر یوں دیکھتا ہے, پھر یوں گھوم کے دیکھتا ہے. اور گھر ذرا جو ہے وہ ٹائڈی نہ ہو تو وہ ملازمین کو, بیوی کو ڈانٹتا ہے, کیا گھر مچایا ہوا تم نے. ہے وہی شخص. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے, یعنی تقریباً آن ایوریج 10 سال پہ یہ سٹیجز آتی ہیں. یعنی 15 اور 25 کے درمیان لو ہے, 25 اور 30 کے درمیان زینت ہے, اور پھر 25 سے 35 کے درمیان, 35 سے 45 کے درمیان تفاخر کی سٹیج ہے. یہ تفاخر کی سٹیج جو ہے یہ انسان کے کانفیڈنس کی ایج ہے کہ اس سٹیج پر ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں اور کوئی نہیں. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈائگنوسس میں کرتا ہوں ایسا کوئی نہیں کر سکتا. سرجن ہے تو سمجھتا ہے کہ جو سرجری میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. استاد ہے تو جو ٹیچنگ میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. لیکچرر ہے, پروفیسر ہے تو کہتا ہے جو لیکچر میں دیتا ہوں, وہ دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا لیکچر دے سکتا. اکاؤنٹنٹ ہے تو اسے اپنے اکاؤنٹس کے سکل پر ناز ہوتا ہے. کوئی لائر ہے تو اس کی اپنی بحث پر لا سے ناز ہوتا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہو کے جو بحث میں کر سکتا ہوں بروئی صاحب بھی میرے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ جس شخص کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہو وہ بھی دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ بندہ تھا میں بڑا کمدہ تھا پر دنیا نے میری قدر نہیں کی تھی. یہ تفاخر کی سٹیج ہے. اچھا, اب جب وہ 50 یعنی 45 سے نکل کر 50 تک تو گھسٹ لیتا ہے. اول تو شروع ہو جاتا ہے 50 کے بعد بھی انسان کو محسوس ہونا کہ اب میں وہ نہیں ہوں. یعنی وہ لوگ جو 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور بلا تھکن کام کرتے ہیں, اب وہ بھی تھکاوٹ ہونے لگتی ہے. دے فیل کہ اب ڈکلائن ہے, یعنی وہ جو کلائمیکس تھا وہ اب نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن 5-7 سال تو وہ بالکل مانتا ہی نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ خود بڑھاپا جو ہے منوانا شروع کرتا ہے اپنے آپ. اور پہلے یعنی 40s میں وہ اپنے تذکرے کرتا تھا کہ میرا لیکچر اور میرا ڈائگنوسس اور میری بحث اور میرا لیکچر. اب بچوں کے تذکرے شروع کر دیتا ہے. تاڑا بھتیجا ماشاءاللہ MBS داخل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کا ذکر ہے. اپنا ذکر کم ہو گیا, اب اولاد کا ذکر ہو گیا. 2 بچے ماشاءاللہ میرے ڈاکٹر ہیں جی, ایک جڑا ہے میجر ہو گیا اور چوتھے نے CSS کر لے. اب بیٹوں کے تذکرے ہیں. پھر بیٹوں سے آگے نکل کے وہ 70s میں جائے گا تو پھر پوتوں کے تذکرے بھی شروع ہو جائیں گے. یہ آخری سٹیج ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اپنی جائیداد کے ذکر ہے کہ فلاں میں نے جائیداد خرید لی ہے, یہ فیکٹری ہے میری, یہ میرا فارم ہاؤس ہے, اور یہ فلاں ہے, اور یہ فلاں ہے. یہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. مال اور اولاد میں کثرت کا مثل غیث. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا. سن لو, جان لو کہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے, تماشا ہے, زینت ہے, تفاخر ہے, تکاثر ہے. کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ. جیسے بارش کہ بارش آنے سے کسانوں کو ان کی کھیتی لبھانے لگتی ہے. اعجاب امیز کرنے کے معنوں میں, لبھانے کے معنوں میں. خوش کرتی ہے کسانوں کو ان کی کھیتی. ثم یہیجو, پھر وہ زور پر آتی ہے. فتراہ مصفرا, پھر اس کو دیکھتے ہو تم کہ وہ زرد پڑ گئی. ثم یکون حطاما, حطاما, اور پھر وہ چورا چورا ہو کر رون دی جاتی ہے. یہ تو تھی دنیا کی تصویر. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اور آخرت میں یا تو
سخت عذاب سے پالا پڑے گا یا اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا کا پروانہ ملے گا کہ جا تجھے بخشا میں تم سے راضی ہوں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. اصل زندگی تو وہ ہے, لیکن انسان رجتا کس پر ہے؟ اس عارضی زندگی پر جس نے ختم ہونا ہے. مزے کی بات کیا ہے کہ موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں, ماننے والے بھی ہیں, لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود دنیا کی جو کشش ہے, پتہ ہے کہ مر جانا ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا انسان. یہ ہے دنیا کا دھوکہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا ایک سامان ہے. سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو, ریس لگاؤ, کمپیٹ کرو. کس چیز کے لیے کمپیٹ کرو؟ یعنی تفاخر اور تکاثر تو یہ انسان کی نیچر کا حصہ ہے, لیکن کمپیٹ کس کے لیے کرو؟ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے نہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کے حصول, وجنت عرضھا کعرض السماء والارض, اور اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ, ریس لگاؤ, کمپیٹ کرو کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کی عنایت ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر اپنی عنایت فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, نہیں آتی کوئی مصیبت, نہیں پڑتی کوئی آفت, فی الارض زمین میں, ولا فی انفسکم یا تمہارے دلوں میں, الا فی کتاب, مگر یہ کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہے, پہلے سے لکھی ہوئی ہے. من قبل ان نبرأها, اس سے پہلے کہ ہم اسے دنیا میں ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر, یقیناً ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. آپ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں اپنا, اور ایک دم کوئی چیز گرنے کی آواز آئی, تو آپ پوچھیں گے کیا ہوا؟ تو آپ کی اہلیہ آپ سے کہتی ہیں کہ وہ پرانی ٹرے تھی, وہ میں نے خود پھینکی ہے. بس فوراً قصہ ختم ہو گیا, آپ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ یعنی یہ چیز جو ہے یہ جان بوجھ کر کی گئی ہے, تو بس ٹھیک ہے. اگر تو ہمیں کسی انسیڈنٹ کے بارے میں یہ احساس ہوگا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو پھر تو مجھے پریشانی پریشانی ہے, اور پھر میں اس پر پہلے افسوس کروں گا کہ ہو ایسا کیوں ہو گیا, اور پھر ذہن کے گھوڑے دوڑانے شروع کروں گا کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا, کاش کہ یہ نہ ہوتا, کاش کہ وہ نہ ہوتا. یعنی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں, اگر تو اس نے جو ہی ہوا واقعہ اسے یاد آ گیا کہ اللہ نے کیا ہے, تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر وہ خاموش ہو جائے گا. اور اگر اسے ایکسیڈنٹ سمجھے گا کہ یہ اچانک ہو گیا, تب حساب کتاب لگانے لگے گا کہ ہو اس وقت وہ گھر ہی بیٹھا ہوتا, آج وہ بیمار ہی ہوتا, کالج گیا ہی نہ ہوتا, کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے ہی نہ دی ہوتی. حالانکہ موٹر سائیکل اس کی خوشی کے لیے لے کے دی تھی نا, اپنی بھی خوشی شامل تھی. بچے کو صحت مند دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے, لیکن اب کیا کہہ رہا ہے؟ کاش کہ آج بیماری ہوتا. یہ سب کاش کاش جو ہیں یہ کس چیز کی وجہ سے ہیں کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کیے سے ہوتا ہے. وہ یاد ہوگا ریڈیو پر آیا کرتا تھا وہ نواب ٹیوب ویل کا اشتہار, 100 گلاں دی کو گل, نواب ٹیوب ویل, نواب ٹیوب ویل. یہ 100 گلاں دی کو گل کیا ہے کہ اللہ نے کیا ہے, ورنہ آپ کو 100 باتیں کرنی پڑے گی, کاش ایسا نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. 100 گلاں دی کو گل اللہ نے کیا ہے.
اور پھر یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے بعض اوقات. ہمارے ایک دوست، ان کا جوان بیٹا فوت ہوا. ویسے بڑے جولی آدمی ہیں بظاہر وہ، یعنی جنازے کے دن بھی انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا کہ میں بڑا یعنی اسٹرانگ نرو والا آدمی ہوں. ہم سے مذاق کیا انہوں نے. بزرگ تھے، بڑے تھے، لیکن بہرحال دل تو دکھا ہوا تھا. اگلے دن صبح قبرستان میں گئے، قبر پر بیٹھ کے روتے رہے. گھر آئے، موٹر سائیکل کو دیکھ کے روتے رہے کہ ان تو چریٹ بھی نہیں آئی، پتر میرا اتباع کے مر گیا. ایک دن، 2 دن، تیسرے دن ان کی اہلیہ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ جی تسی بڑے ناشکر ہو، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کر دے کہ اللہ نے سانوں کھیڈن واسطے ایک کھڈونا 17 سال واسطے دیتا. اسی کھیڈے دے نال، یعنی بچہ پیدا ہوا تو خوشی منائی، ختنوں کی خوشی منائی، عقیقوں کی خوشی منائی، اس کے اسکول جانے کی خوشی منائی، اسکول سے آنے کی خوشی منائی، بسم اللہ کی خوشی منائی، ہر سال پاس ہونے کی خوشی منائی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیٹا عطا ہی نہ کرتا تو پھر صرف مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھلونا ہمیں 17 سال کے لیے دیا تھا، وہ 17 سال پورے ہوئے تو اللہ نے لے لیا. یعنی جب آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہوا، یہ پہلے سے ایسے ہی تھا، تو اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت زمین میں یا تمہارے دلوں میں، الا فی کتاب، مگر وہ یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. اب اللہ کیوں بتا رہا ہے تمہیں؟ یہ ہے اصل بات. لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تم سے چلی جائے، تو تم اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. جو کچھ ملا میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جو کچھ چھن گیا وہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں گیا، اللہ نے لے لیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کو سکون ملے گا. ایمان کا ریوارڈ، ایمان کا اجر، یہ 2 سطحوں پر ہے. یعنی جو اصل ایمان کا ریوارڈ ہے وہ تو ملنے والا ہے آخرت میں، اور آخرت میں وہ ملے گا ایمان والوں کو جنت کی شکل میں. لیکن دنیا میں عام طور پر اہل ایمان جو ہیں وہ دوڑ میں پیچھے نظر آتے ہیں دنیا والوں کے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک سرکاری ملازم جو رشوت نہیں لیتا، اس کے بچے آپ کو فقیروں کے بچے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ والے جو ہے بیکن ہاؤس میں پڑھا رہے ہوں گے بچوں کو، اور وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے میں بھی فائنینشلی تنگی محسوس کرے گا. لیکن یہ جو ہے اگر اس کا ایمان اس لیول کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے ایمان کی کیش ری پیمنٹ شروع ہو جاتی ہے. کیش اسے پھل ملنا شروع ہوتا ہے ایمان کا. اور وہ کیا ہے؟ جنت میں بھی دیکھیے گا کہ جنت میں ایک تو ہے نا وہ حور و قصور ہیں، کھانے پینے کی سب چیزیں ہیں، نہریں ہیں جو بہ رہی ہیں، آرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے. تو جنت کی اصل ضیافت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو. تو بندہ مومن آج بھی دنیا میں اللہ پر راضی ہو جائے گا اگر اس کے ایمان کا لیول یہ آ جائے، اسے یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، اللہ کے کیے سے ہو رہا. تو لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مایوس نہ ہو جایا کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں اللہ عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا. الذین یبخلون، وہ کہ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. اب اس صورت کا یہ 2 چیزیں تھیں اس صورت کی، وہ کیا تھیں؟ ایمان اور انفاق.
یہاں بخل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اوائڈ کرنا، اللہ کے راستے میں نہ دینا کہ ختم نہ ہو جائے. اور بخل کا حکم دینے والے، بخل کی ترغیب دینے والے کبھی دیکھے آپ نے کہ نہیں دیکھے؟ کوئی شخص دیکھا جو آپ کو کہتا ہو کہ بخیل ہو جاؤ؟ نہیں دیکھیں آپ نے. بہت آپ دین کے لیے پیسہ خرچ کریں یا اپنا وقت لگائیں تو سارا خاندان جو ہے وہ آپ کو نصیحتیں کرنے کے لیے آ جائے گا، نہیں نہیں ہوش کے ناخن لو، پاگل نہ بنو، تم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ابھی بیٹیوں والے ہو. یہ کیا ہے؟ بخل کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل ہی کی تلقین کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی بھی منہ موڑے اللہ کی ہدایت سے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمد کیا گیا ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان عدل بھی اتاری، جس میں انسانوں کے حقوق تلتے ہیں. ایک تو وہ ترازو ہے جس میں اجناس تولے جاتے ہیں، سونا تولا جاتا ہے یا گندم تولی جاتی ہے یا سوتر تولا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہو. لیکن ایک میزان کون سی ہے؟ میزان عدل، کہ جس میں انسانوں کے حقوق تولے جاتے ہیں. یہ آسمان سے آئی ہے کتاب کے ساتھ. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ صف، اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ شورا. سورہ شورا میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ تم اعلان کرو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. یہاں ڈیفرنٹ چیز ہے کہ سارے رسولوں کو یہ حکم نہیں تھا کہ کہہ دو کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. باقی رسول جو تھے اکثر و بیشتر سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد والوں کے، انہیں کیا تھا؟ بس تلقین تھی کہ عدل کیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو، لوگوں کے حقوق ادا کیا کرو. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی باب 83 میں ہے، 83 مجرد میں، کہ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. لیکن سورہ شورا میں الفاظ کیا تھے؟ کہو کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. اور یہی فرق نظر آتا ہے انبیاء کرام کی جد و جہد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی طاقت ہے، سختی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی لوہا اصل میں کس لیے اتارا؟ تلوار اور نیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے. ایڈیشنل فائدے اس کی بائی پروڈکٹس کیا ہیں؟ اس سے توا اور چمٹا بھی بن جاتا ہے، اس سے گاڑی بھی بن جاتی ہے، موٹر سائیکل بھی بن جاتا ہے. یہ اضافی فائدے ہیں. اصل میں کیوں اتارا؟ لڑائی کے لیے، اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، معلوم کرے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں بن دیکھے. ایمان بالغیب کی بنیاد پر ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے اور بالا دست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو علیہ السلام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی. یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی اولاد تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور داؤد علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جن کو کتابیں بھی دیں، نبوت بھی عطا فرمائی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، بس ان دونوں کی اولاد میں ہدایت والے بھی ہیں، اور وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقوش پا پر بھیجے بہت سے رسول، اپنے کئی رسول. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور انہی کے نقش پا پر بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور وہ لوگ جو عیسیٰ کے پیروکار تھے علیہ السلام، ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھ دی، کوٹ کوٹ کر بھر دی. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان جنرل عیسائی جو ہیں، ان تینوں میں سے، عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں میں سے
یہ زیادہ جو ہیں وہ دل کے نرم ہیں، یعنی ویلفیئر کے جتنے کام ہیں ان میں آپ کو بڑے بڑے نام جو ہیں عیسائیوں کو ملتے ہیں، یہ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، لیکن وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہب کہتے ہیں خوف کو، رہبان کہتے ہیں بہت زیادہ ڈرنے والے کو، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا رحمان، یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو وَرَهْبَانِيَّةً بہت زیادہ ڈرنے والا رہبان، اور اس سے ایبسٹریکٹ ناؤن بنا رہبانیت، یعنی سیلیبریٹ لائف، تجرد کی زندگی بسر کرنا، ترک دنیا کا، اسے کہتے ہیں رہبانیت۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت جس کی انہوں نے خود ہی ابتدا کر لی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش میں، ان پرسوٹ آف Allah's pleasure انہوں نے اس کو کر لیا، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ یا دوسرا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان پر، یہ درمیان میں ایڈجیکٹو کلوز مانی جائے کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی انہوں نے ابتدا کی، یہاں پاز کر لیں، مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے ان پر صرف فرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور ترک دنیا کریں گے، لیکن اپنے اس وعدے کا پاس نہ کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن انہوں نے اس کی رعایت نہ کی، اسے نہ نبھایا جیسے نبھانا چاہیے تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پھر ان میں سے جو ایمان لے آئے ان کی اجر ہم نے محفوظ کیے، چونکہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے رہبانیت اختیار کیا تھا، تو جن لوگوں نے دو کام کیے، ایک تو اس کو نبھایا اور پھر اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رہبانیت کے عہد کا بھی اجر دے دیا، محفوظ رکھا۔ لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت نافرمان تھی کہ انہوں نے رہبانیت کے پردے میں دنیا کمائی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور پھر تجرد کی زندگی بسر کی بظاہر، لیکن ان کے چرچوں میں اور ان کے جو کانوینٹس تھے ان کے اندر، یعنی جو سیکس کے ڈرامے ہوتے رہے، وہ کیا تھی؟ وہ مذاق تھا اس رہبانیت کا، وہ ان کے فسق تھا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان تھی۔ اب کنکلوڈ کیا جا رہا ہے سورہ مبارکہ کو، یعنی اس اوپر کی روشنی میں خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، یہ مطلوب شے ہے، لیکن اس میں تمہیں روشنی لینی چاہیے رسالت سے۔ اگر تم رسالت سے روشنی لوگے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ۔ اب دیکھیے خطاب اہل ایمان سے، اور پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ آمنوا برسولہ، تو کیا معنی اس کے؟ یہاں رسول اعتماد کے معنوں میں ہے کہ رسول کی گائیڈنس پر ٹرسٹ کرو۔ اب انسان جب اپنی کیلکولیشن کرنے پہ آتا ہے تو اس کی اپنی کیلکولیشن تو یہی کہے گی کہ واہ، زیادہ دیندار، زیادہ اللہ والا وہ ہے کہ جو نہ شادی کرتا ہے اور نہ کوئی اچھی خوراک کھاتا ہے، نہ پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، وہ زیادہ اللہ والا ہے۔ لیکن جو کانسیپٹ آف رسالت ہے اس میں ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ چاہنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 3 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے کچھ تفصیل بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ نفلی روزے رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے، اور آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ تو انہوں نے آنکھوں میں دوسرے سے دیکھا، یہ تو کوئی خاص نہیں ہے، اور پھر خود ہی ایک ایکسپلینیشن دی کہ اصل میں آپ تو ہیں بخشے بخشائے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں زیادہ عبادت کی، لیکن ہم گناہ گار ہیں لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے فیصلہ کیا کہ میں رات بھر بسترے سے کمر لگاؤں گا ہی نہیں، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا بلا ناغہ۔ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان تینوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا عزم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، یا صلی اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو
میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں. اور جیسے تمہیں پتہ چلا ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے متعدد شادیاں کی ہیں. یہاں آپ نے اپنا وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر اعتماد کرو، ان پر ٹرسٹ کرو. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، یعنی دین پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اتباع سنت کا ثواب بھی ساتھ ملے گا. دو نور. اور اللہ تعالیٰ یجعل لکم نورا، اور تمہیں روشنی عطا فرمائے گا، تمشون بہ، کہ جس کے اندر تم چلو گے. نور وحی یہ ایک روشنی ہے. یہ اہل ایمان کو اور سنت کا اتباع کرنے والوں کو ملتی ہے. اس کے بہت سے نام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اسے فراست مومن کہا گیا. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی بصیرت سے دیکھتا ہے، اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے، اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے. اس اقبال ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو وہ نگاہ مرد مومن وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان اور اتباع سنت کا انعام دیتا ہے کہ انسان کو بصیرت باطنی ملتی ہے. اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فراست عطا کرتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور سب سے بڑی بات اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی ایز لانگ ایز یو آر اے مین، غلطیاں ہوں گی. جب تک ہم انسان ہیں غلطیاں تو کرتے ہی رہیں گے، لیکن یہاں اللہ کو یعنی اللہ سے ڈرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرے گا دنیا میں، اور یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، کہ انہیں کسی چیز پر قدرت نہیں ہے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل سارا کا سارا اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے گا اپنے فضل سے نوازے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے.